بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ایڈوکیٹ محمد اشفاق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جسٹ لا۔ آج ہم نے جس ٹاپک پہ بات کرنی ہے وہ ہے کہ اگر کوئی آپ کے خلاف جھوٹی ایف آئی آر درج کروائے اس کو کیسے ختم کروا سکتے ہیں اور اس کے خلاف کس طرح کارروائی کریں گے۔ ایف آئی آر ہونے کے بعد کیا کرنا چاہیے، اس ٹاپک کو آج کی ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ ویڈیو کی ڈیپتھ میں جانے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز اور ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ ایف آئی آر ہونے کے بعد سب سے پہلا کام جو آپ کو کرنا چاہیے وہ ہے کہ آپ اپنی پہلے ضمانت کروائیں۔ ضمانت قبل از گرفتاری وہ کروائیں۔ اس کو کروانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہائی کورٹ کے اندر ایک رٹ فائل کرنی ہے۔ اس رٹ کو کواشنگ آف ایف آئی آر بھی کہتے ہیں۔ اس رٹ کو فائل کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو وہاں پر جا کر یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ اس بندے نے آپ کے خلاف کوئی جھوٹی ایف آئی آر کروائی ہے اور جس کی وجہ یہ بنتی ہے، اور اس کی وجہ کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ مطلب آپ کا کوئی عدالتی کیس چل رہا ہے، زمین کا تنازع ہے، یا کوئی لڑکی بھاگ کر اپنی مرضی سے کسی دوسرے لڑکے کے ساتھ شادی کرتی ہے تو ان کے خلاف کارروائی کرتے ہیں، اغوا کا پرچہ کروا دیتے ہیں۔ اس طرح کی کوئی بھی کارروائی ہو سکتی ہے۔ اگر لڑکی جا کر وہاں پر گواہی دے دیتی ہے تو آپ کا وہ پرچہ، وہ ایف آئی آر خارج ہو جاتی ہے، یا آپ جا کر اس معاملات کے بارے میں بتاتے ہیں جو کہ عدالتی طور پر آپ کے وہاں پر چل رہے ہیں، تو عدالت جو ہوتی ہے، ہائی کورٹ جو ہوتا ہے، وہ اس ایف آئی آر کو خارج کر دیتا ہے۔ اس طرح آپ ایف آئی آر کو خارج کروا سکتے ہیں۔ اب ہر ایف آئی آر کو آپ نے کواشنگ آف ایف آئی آر کے طور پر، مطلب کہ رٹ فائل کے طور پر استعمال نہیں کر سکتے۔ کوئی ایف آئی آر ہوئی ہے، آپ فوراً رٹ اس کے خلاف فائل کر دیں۔ ہائی کورٹ میں بہت زیادہ کیسز جو ہوتے ہیں وہ چل رہے ہوتے ہیں پہلے ہی، تو اس حوالے سے یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی بھی ایف آئی آر ہوئی ہے تو آپ نے فوراً کواشنگ آف ایف آئی آر فائل کر دینی ہے، وہاں پہ رٹ فائل کر دینی ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ کس صورت میں آپ نے فائل کرنی ہے اور کس صورت میں رٹ فائل نہیں کرنی۔ اگر پولیس عدالت میں چلان پیش کر دیتی ہے تو پھر آپ رٹ فائل نہیں کریں گے، کیونکہ ہائی کورٹ کہتا ہے کہ آپ کے پاس ایک دوسرا فورم موجود ہے جہاں پر آپ اپنے کیس کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں، تو پھر آپ کو ہائی کورٹ آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس لیے جب بھی عدالت میں پولیس چلان پیش کر دے اس کے بعد آپ وہ رٹ فائل نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کے پاس بیسک فورم موجود ہے جہاں پر آپ اپنی ایف آئی آر کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں۔ پہلی پیشی پر اگر جب آپ پیش ہوئے ہیں، مجسٹریٹ کی عدالت میں جب پیش ہوئے ہیں، تب اگر آپ کا پہلی پیشی پر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ ایف آئی آر جھوٹی ہے اور اس بندے کو فوراً وہ اس پرچے کو خارج کیا جائے، تو اس صورت میں پہلی پیشی پر جب بندے کی ایف آئی آر خارج ہو جاتی ہے تو وہ رہا ہو جاتا ہے، وہ بری ہو جاتا ہے۔ تو اس صورت میں آپ اس بندے کے خلاف جس نے آپ کے خلاف جھوٹی ایف آئی آر کروائی تھی اس کے خلاف کارروائی کریں گے۔ وہ کارروائی کس طرح کرنی ہے اور کس قانون کے تحت کرنی ہے وہ بھی آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ جس نے آپ کے خلاف جھوٹی ایف آئی آر کروائی ہے اس کے خلاف پی پی سی تعزیرات پاکستان کے سیکشن 182 182 کے تحت کارروائی کی جائے گی۔ اس کو عرف عام میں کلندرا بھی کہتے ہیں۔ ایک پرانی ٹرمنالوجی ہے جسے کلندرا بھی کہا جاتا ہے، کہ کلندرا کبھی کریں گے ہم۔ کلندرا وہ اس کے خلاف کارروائی کرنے کی ایک ٹرمنالوجی ہے جو کہ پی پی سی کے سیکشن 182 کے تحت کی جاتی ہے۔ اب کارروائی کیا ہوگی؟ آپ نے سب سے پہلے اگر کوئی بندہ کسی سرکاری، اب آپ نے دیکھنا ہے کہ 182 سیکشن تعزیرات پاکستان کا، اس میں کیا بتایا گیا ہے جس کے تحت یہ کارروائی ہوگی کہ اگر کوئی بندہ کسی سرکاری افسر کو اس نیت کے ساتھ غلط اطلاع دے کہ یہ بندہ اپنے جائز اختیارات کو دوسرے بندے کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال کر رہا ہے،
تو اس صورت میں اس بندے کے خلاف کارروائی کی جائے گی، جھوٹی ایف آئی آر کی کارروائی کی جائے گی، غلط اطلاع کی کارروائی کی جائے گی۔ تو ایسے بندے کو جو کہ اس نے ایف آئی آر درج کروائی ہے اور اس ایف آئی آر کی سزا جو ہے وہ سزائے موت بنتی ہے، مطلب اس نے اس طرح اس ایف آئی آر، جھوٹی ایف آئی آر کو ترتیب دیا کہ اس کے خلاف جو سیکشن لگے اس کی جو سزا تھی وہ سزائے موت تھی، اور وہ ایف آئی آر ثابت ہو گئی ہے کہ یہ جھوٹی ایف آئی آر ہے، تو اس کو اس کی سزا جو ہے وہ 7 سال تک ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر اس نے جو جھوٹی ایف آئی آر کروائی ہے اس میں جو سیکشن لگے ہیں اس کے تحت عمر قید کی سزا بنتی ہے، تو اس کے خلاف جو کارروائی ہوگی اور اس کی جو سزا ہوگی وہ 5 سال ہوگی۔ اس کے ساتھ اگر اس نے کوئی اور offense ہے، مطلب کوئی اور offense لگا کر کوئی اس کی جس کا سیکشن کوئی اور ہے، اور اس کی سزا جو ہوگی، جو بھی سیکشن اس نے لگایا ہے، جو بھی اس نے اس پہ الزام لگایا ہے، اس کی سزا جتنی بھی بنتی ہوگی اس کا 1/4 حصہ اس بندے کو سزا دی جائے گی یا اس کو جرمانہ کیا جائے گا۔ تو یہ اس کے خلاف 182 تعزیرات پاکستان کے سیکشن کے مطابق اس بندے کو سزا لازمی دی جائے گی۔ جھوٹی ایف آئی آر کے حوالے سے واضح طور پر قانون موجود ہے، اس کے بندے کے خلاف جو کوئی بندہ آپ کے خلاف جھوٹی ایف آئی آر درج کرواتا ہے تو اس حوالے سے ایک ججمنٹ بھی موجود ہے 2001 پی ایل ڈی پیج نمبر 20۔ اس میں بتایا گیا کہ غلط بیان حلفی یا جھوٹی گواہی یا جھوٹی ایف آئی آر درج کروانے کی صورت میں اس بندے کے خلاف 182 تعزیرات پاکستان کے تحت، جس کا سیکشن 182 جو ہے وہ اس کے تحت اس بندے کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ تو یہ تھا آج کا ٹاپک، امید کرتا ہوں اس سے آپ نے ضرور کچھ سیکھا ہوگا۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔